مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو خوب کثرت سے۔ آپ نے پچھلے رکوع میں پڑھا ہے کہ اللہ نے نیک اعمال کرنے والوں میں جن نیکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ان میں کثرت سے ذکر بھی ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت حقیقت میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے، اور جب محبت ہوگی تو شریعت کے سارے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ تم بھی اللہ کو یاد کرو کیونکہ اللہ بھی تمہیں یاد رکھتا ہے۔ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی پاکی بیان کیا کرو، صبح بھی اور شام بھی، یعنی کثرت سے۔ صبح و شام جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے کوئی کام کرنا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسبیحات بتائی ہیں، جتنے بھی امت کے علماء صلحاء ہیں وہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ہاتھوں میں ان کے تسبیح مستقل آ جایا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ آخر عمر میں بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ آج یہ چیز بھی سوسائٹی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اہل اللہ ذکر اللہ باقاعدہ اپنی نگرانی میں اپنے مریدوں سے کرواتے رہیں ہمیشہ سے، تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کی معرفت محبت پیدا ہو۔ آج بعض اسکالرز نے اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا تسبیحیں پھراتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو ان چیزوں میں لگایا ہوا، اس طرح کی بات۔ تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ شریعت کے احکام میں سے ایک بہت اہم حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صبح 100 دفعہ پڑھ لے تو یہ کلمہ اللہ کو جتنی سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا ان سب سے زیادہ اللہ کو یہ کلمہ محبوب ہے۔ اس لیے صبح و شام ذکر اللہ کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ بھی تمہارا تذکرہ کرتا ہے اور اللہ بھی تم پہ رحم کرتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحم کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ سورہ آل عمران میں ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے پیغمبر کو بھیجا اور تمہیں قرآن کے ذریعے وہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اللہ تم پہ رحم بھی کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی اللہ نے اس کام پہ لگا دیا کہ تمہارے لیے رحم کی دعائیں کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رحم کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ تمہیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ایمان والوں پر اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ دنیا کی رحمت تو اس نے بتا دی کہ تمہیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ آخرت کی رحمت کیا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن یہ لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ملاقات کا کلمہ سلام ہوگا، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی، جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور عمدہ رزق بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی اگلی آیات میں، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا اس صورت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، زبانی تکلیفیں، ان کا دفعیہ کیا ہے اللہ نے اس صورت میں۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے تو آپ ان لوگوں کی تکلیفوں کو اگنور کریں، نظر انداز کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا آپ کو کوئی فضول شخص اٹھ کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی آپ کا مقام تو اس سے بہت اونچا ہے، آپ کیوں ان لوگوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہو؟ تو یہی انداز اللہ نے اختیار کیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کے۔ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا کہ خود نبی سے اللہ گواہی لیں گے، اور نبی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، قانون یہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ خود ان کی گواہی کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ امت بھی گواہی دے گی لیکن خود پیغمبروں کی زبان کا بھی اعتبار کیا جائے گا، جیسے کہ سورت کے شروع میں تھا نا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ ہم نے پیغمبروں سے معاہدہ لیا کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، پھر اللہ قیامت میں ان کے سچ کے بارے میں ان سے پوچھے گا، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سچ بولیں گے۔ یہ ایک بڑی فضیلت ہے یہ۔ انا ارسلناک شاہدن و مبشرن، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا، و نذیرا، اور ڈرانے والا بنایا،
وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہم نے آپ کو بنایا۔ دنیا میں اس سے زیادہ فضیلت کا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ ہر شخص کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑا کام ہے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا دیے۔ جیسے اندھیروں میں کوئی چراغ ہو نا، تو جو اندھیروں میں ڈگمگا رہا ہو اس کی نظر میں چراغ کی کتنی ویلیو ہے۔ تو یہ دنیا بھی اندھیروں میں ہے، ان کو آپ دیکھیں ہومو سیکشولیٹی میں لگ گئے، زنا میں لگ گئے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے میں لگ گئے، خودکشیوں میں لگ گئے، صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کوئی شرک میں لگ گیا، پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا کسی نے۔ تو انسان جو ہے عقل پوری طرح رہنمائی نہیں کرتی اگر وہ وحی کی تعلیمات کی روشنی میں نہ چلے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے روشن چراغ بنا دیا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں سے بھی راستہ مل نہیں سکتا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اے نبی آپ کی، یہ اللہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ۔ وبشر المؤمنین، اور آپ مومنین کو بھی خوشخبری سنا دیں، بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کافر اور منافقین کی باتیں نہ مانیں۔ کافر کی باتیں نہ ماننے کا مطلب تو واضح ہے کہ کافر آپ کو کہہ رہے کہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، لیکن منافقین زبان سے نہیں کہتے تھے کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، کیونکہ زبان سے تو وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں منافقین کی اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی منشا کو فالو نہ کریں۔ منافقین چاہتے ہیں آپ کو تکلیفیں دیں تاکہ آپ اسی میں الجھ کے رہ جائیں اور دعوت اور تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ تو منافقین کی چاہت پر عمل ہو جائے گا، تو وہ چاہتے ہی یہی ہیں۔ تو آپ ان کے پروپیگنڈے کو سے متاثر نہ ہوں۔ آگے فرمایا وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو ان پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اس سے متاثر نہ ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں جائیں اور تکلیف کی وجہ سے آپ اس کام میں پیچھے ہو جائیں دعوت کے کام میں۔ تو آپ نے منافقین کی بات نہیں ماننی، کیا مطلب؟ ان کی چاہت کو پورا نہیں کرنا۔ یہ مطلب ہے کہ آج بھی یہی ہے کہ کوئی شخص اگر دین کی دعوت میں ہو اور اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ آ کے جو ہے ان کو اعتراضات شروع کر دیں، تو اگر آپ ان کے اعتراضات کے جواب میں پڑ گئے یا آپ نے ان کو دل پہ لینا شروع کر دیا، تو جو پازیٹیو کام آپ کر رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ علماء یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر بس ہمارے اعتراضات کے جوابات میں لگے رہیں اور ہماری باتوں سے ہی تکلیف لیتے رہیں۔ تو وہ جو چاہتے ہیں نا، تو اگر آپ نے تکلیف لینا شروع کر دی تو ان کی چاہت پر عمل ہو جائے گا۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہو، چھیڑ رہا ہو، اور آپ اس سے تنگ ہو رہے ہو، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، یار تم تو وہی کر رہے ہو جو یہ چاہتا ہے، تو تم تنگ ہونا چھوڑ دو تو یہ مایوس ہو جائے گا تم سے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ایک اور طریقہ کہ اپنی دعوت پر جمے رہنے کا، وہی کیا ہے کہ اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ بہترین کارساز ہے، وہ ان منافقین کے پروپیگنڈے کو پنپنے نہیں دے گا۔